لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، چند دنوں سے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ حضور پاک کی سیرت کے لیے اگر تمام دنیا کے دفاتر بھی ہوں اور 10 کلمے بن جائیں پھر بھی تعریف تو ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی وہ تو خالق ہے نا، مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ عرفہ جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی پھل کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، کھانا کھاتے، اللہ تو نہیں کھاتا نا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تمام دنیا کی چیزیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، دریا ہیں، آبادیاں ہیں، سب تیرے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ تیرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں نا جی، جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، وہ عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے تو ذبح کرو۔
انسان کو تو عمر بڑی ہو جائے ایسے بھی نہیں کیا جاتا نا. اور پھر ہم کس طرح یہ جانیں گے کہ بھئی اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ تو اس لیے اللہ نے نظام نبوت جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ یہی بتانے آئے ہیں کہ اللہ کے یہ احکام ہیں. ہر پیغمبر کی شریعت الگ ہے لیکن دین ایک ہے. اور ہر پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے آپ کے لیے تمام دین کی باتیں اور نعمتیں سب مکمل کر دیں. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ آج اللہ نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور دین اسلام سے ہی اللہ راضی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین قبول ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہو تو اللہ قبول نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر تمام حاضرین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ الا هل بلغت، میں نے دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ نے جواب میں عرض کیا لقد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، کہ تم آپ نے بالکل دین پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، وَنَصَحَتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو آپ نے دین کے بارے میں نصیحتیں فرما دی ہیں، وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں بھی موت تک آپ مصروف ہیں. تو حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک یوں کی اور کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، کہ یا اللہ گواہ ہو جائے میں نے تو آپ کا دین پہنچا دیا ہے. اور مسلمانوں کے لیے ہے ہی کیا حضور کا اسوہ، حضور کا طریقہ، عبادت میں، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سب جو حضور کا طریقہ ہے وہی دین ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سفیر بن کے کسریٰ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہوں کی عادت کے مطابق کھانے پہ انہوں نے بلایا. اور ساری دنیا کے بڑے بڑے سفراء اور عمراء اور گورنر سب آئے ہوئے تھے کیونکہ کسریٰ خود دعوت دے رہا تھا. جب کھانا شروع ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوالہ نیچے گر گیا. تو آپ کرسی سے اٹھے اور نیچے ہاتھ بڑھا کے وہ نوالہ لیا، اس کو یوں کیا اور کھا لیا.
آپ کے ساتھ جو بیٹھا تھا اس نے کہا تم نے بہت برا کیا ہے، کسرا دیکھ رہا ہے، یہ تو ان کے ہاں بد تہذیبی شمار ہوتی ہے، گر گیا تو گر گیا، اور پھر اس کو جھاڑ کے کھا بھی لیا۔ حضرت حذیفہ جوش میں آ گئے، میں کیا کہتے ہو؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی خاطر میں حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ حضور کی سنت یہی ہے کہ کوئی نوالہ گر جائے اٹھا لو، اس کو صاف کرو اور کھا لو، پتہ نہیں برکت کس رقمے میں ہو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حق بات کہی جائے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کسرا پر بھی اتنا اثر ہوا کہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی طرف سے سفیر بن کے گئے مکہ مکرمہ کے صلح کرا دیں، صلح حدیبیہ پر حضور کا لشکر موجود ہے، عمرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے بھائی بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور زندہ تھے۔ وہ آئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بھائی تھا آخر۔ تمام مکے کے بڑے بڑے سنادید، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی۔ بھائی حضرت عثمان آئے، ان سے بات تو کرو نا، مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ان کی بات سنیں آپ۔ جب جانے لگے تو آپ کی چادر مبارک جو تھی نا وہ چھوٹی پنڈلی تک تھی۔ تو بھائی نے کہا عثمان یہ یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، آپ چادر ذرا ڈھیلا کر کے نیچے کر رہے ہیں، یہاں اچھے لوگ جو ہیں وہ چادر ان کی بالکل پاؤں سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا، اسی طرح چادر میرے محبوب باندھتے تھے، میں کیسے ان کے خلاف کروں؟ میں نے تو اتباع کرنی ہے، نہ مانے ہماری بات، لیکن ہم کیسے سنت چھوڑ دیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ عید کا دن تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی تیاری کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ نے روکا، بھئی نماز مت پڑھو۔ اس نے کہا حضرت علی کیوں؟ ان اللہ یعذبنی علی الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے؟ آنسر میں نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، حضور کی مخالفت پر تمہیں عذاب دیں گے۔ حضور پاک نے عید میں کوئی نماز نہیں پڑھی اس سے پہلے، تم پڑھو گے تو گویا مخالفت کر رہے ہو، اور مخالفت کرو گے تو پھر صاف بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس نے پھر وہ نماز چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے کہ دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ عصر کے بعد اور مغرب سے کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ نماز پر بھی پکڑیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل پکڑیں گے کہ مخالفت ہے محمد مصطفیٰ کی، حضور پاک نے کبھی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہم نے تو حضور کی اتباع کرنی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وَأَنَا أَقُولُ هَكَذَا، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔
حضور نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. تو ثواب تو اسی میں ہوگا جس میں اتباع ہوگا. اگر اتباع نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل جو ہے وہ بدعت ہوگا. بدعت کا معنی ہی یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آج کل ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیتے وہ جی آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نے یہ اترا پہنا ہوا، یہ حضور نے پہنا تھا تو یہ بھی تو بدعت ہے. اب آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا مسائل کا، بیچاروں کو. بھائی بدعت ہوتی ہے جو دین کے بارے میں بنائی جائے، یہ تو لباس ہے، دین تو نہیں ہے. یہ من احدث فی امرنا ھذا، یعنی دین کے مسئلے میں اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بدعت ہے. اور بدعت جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے، حضور نے فرمایا شر الامور محدثاتھا، سب سے بری بات جو ہے وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں. یاد رکھ لیں، اگر مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد کوئی دین کی ایک بات بھی آپ یاد کر کے لے گئے تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی، میری بھی نجات ہو جائے گی. اور اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، دو چیزیں ہیں جب تک یہ نہ ہوں عمل مقبول نہیں ہوگا. ایک چیز کیا ہے خالصاً، دوسری چیز کیا ہے ثواباً. یعنی عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی پیر فقیر بزرگ کے لیے نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ ثواباً موافق ہو سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سنت کے موافق عمل نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہیں، حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے عیر سے سور تک یہ حرم ہے. من احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں بدعت کی، او آوا محدثن، کسی بدعتی کو پناہ دی، جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، مخلوق کی بھی لعنت، سب کی لعنت. میرے مدینے میں آنے کے بعد بھی بدعت کرے. بدعت یعنی اتنی بری چیز ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن اہل البدعۃ، بدعتی سے اللہ نے توبہ روک دی ہے، وہ توبہ ہی نہیں کرتا. زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی کر لیتا ہے، ڈاکو کر لیتا ہے، قاتل کر لیتا ہے، لیکن بدعتی نہیں کرتا. کیونکہ بدعتی تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے. بھائی جو آدمی شرابی ہیں، ڈاکو ہیں، وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت ہدایت مل سکتی ہے. اور اہل بدعت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو اچھے کام سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. ایک حدیث میں اتنا سخت لفظ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ بدعتیوں کے ساتھ لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، نہ پانی پیا کرو، نہ ان کی فیملی میں نکاح کیا کرو. لا تصلوا علیہم ولا تصلی علینا، نہ ان پر تم نماز جنازہ پڑھو، نہ وہ تم پر پڑھیں.
اور جو بدعتی ہے لا يقبل اللہ منہ حجۃ ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے یہ اتنی سخت یعنی بدعت کے لیے سزا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دین میں کوئی نئی بات کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ بات چھوڑ دی تھی، میں اب پوری کر رہا ہوں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، پورا دین نہیں پہنچایا، یہ بات رہ گئی تھی جو اب میں پوری کر رہا ہوں، تو گویا وہ رسالت میں بھی توحید میں بھی ضرب لگا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ اتباع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، حضور نے فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جسے ابا۔ صحابہ نے پوچھا ابو کیا ہوتا ہے، ابا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے ابا پہ یعنی انکار کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو شہر کے آخر میں دیکھا کہ ایک بنگلہ بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی یہ کس کا بنگلہ ہے؟ پہلے تو نہیں تھا یہ۔ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کو کاروبار میں اللہ نے برکت دی ہے تو اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی۔ حضور نے فرمایا اسے اچھا نہیں کیا، دنیا میں رہنے کے لیے تو بس ایک کچا کوٹھا بھی کافی ہے۔ حضور کے گھر مبارک کیا تھے؟ کچے تھے، چھڑیوں کی چھت تھی، دروازے کے بجائے ٹاٹ لٹکا ہوا تھا۔ یہ بات جو ہے اس صحابی کو پہنچی جس نے بنگلہ بنایا تھا، حالانکہ حضور نے پھر منع نہیں کیا کہ توڑ دو یا ایسا کرو ایسا کرو، کچھ نہیں کہا، بس ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے جناب سارا بنگلہ توڑ پھوڑ دیا۔ کافی دنوں کے بعد حضور کا گزر ہوا، حضور نے فرمایا بھئی یہاں ایک بنگلہ تھا، انہوں نے کہا حضور اس کو آپ کی ناراضگی کا پتہ چلا ہے اور اس نے وہ توڑ ڈالا ہے۔ یہ تھی اتباع کہ فرمایا بھی نہیں، صرف اشارہ کیا ہے۔ ایک دن آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے، حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو وہ بیچارے وہی جوتیوں پر بیٹھ گئے۔ حضور کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی اب اس کا فیصلہ کون کرتا؟ میں نے سنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا بس۔ یہ تھی اتباع صحابہ کی، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے اور جنت نصیب فرمائے۔